آخر کہاں جا سکتی ہے وہ؟ اور کیسے کہاں مرے ہوئے تھے تم سب؟ سلیمان صاحب غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہیں پتہ چلا تھا کہ جانان گھر میں موجود نہیں، مگر وہ کیسے بھاگ سکتی تھی؟ اتنی بہادر نہیں تھی وہ۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور پتہ لگاؤ اس کا، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ اسے۔ فاطمہ بیگم روئی جا رہی تھی اور ہمنا انہیں چپ کروا رہی تھی۔ بند کرو یہ ناٹک، سب تمہارا قصور ہے۔ بچوں کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں کر سکی، لاڈلی منہ پاکالک پوت کے چلے گی، تمہاری وجہ سے سب ہوا فاطمہ۔ مسلمان سلیمان صاحب فاطمہ بیگم کو قصوروار ٹھہرا کر چلے گئے۔ امی چپ ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا جانو کو۔ ایسے کیسے پریشان نہ ہوں، نہ جانے کہاں چلے گی، اس سے تو دنیا کا کچھ پتہ بھی نہیں۔ اگر کچھ ہو گیا تو فکر نہ کرے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور جو بابا اس کے ساتھ کرنے جا رہے تھے اس سے تو کچھ بھی بہتر ہوگا۔ ہم نہ جل کر بولی تھی، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے اپنی امان میں رکھنا۔ فاطمہ بیگم پھر سے بری طرح سے رونے لگی تو ہمنا ماں کو دلاسا دینے لگی، مگر پریشان تو وہ بھی تھی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ شایان شاہ کیسا انسان ہے، کہیں جانو کے ساتھ کچھ برا نہ کرے۔ ہمنا جلد بازی میں فیصلہ تو کر بیٹھی تھی، لیکن اب اس کے دل میں برے خیالات آ رہے تھے۔ یا اللہ میری بہن کی حفاظت کرنا، ہمنا دل سے اپنی بہن کے لیے دعا گو تھی۔ جانان نے زندگی میں کبھی اتنا سفر نہیں کیا تھا اور اب وہ حد سے زیادہ تھک گئی تھی۔ بس وہ جلد از جلد کراچی پہنچنا چاہتی تھی۔ رات بھی ہو چکی تھی اور راستے میں ٹرین کی خرابی کی وجہ سے انہیں کافی وقت لگ گیا تھا۔ داراب اس کے سامنے بیٹھا تھا اور ساتھ ان کے لیے کچھ کھانے کو لینے گیا تھا۔ جانان کیسے خاموش بیٹھی تھی، وہی جانتی تھی۔ ہمنا تو کہتی تھی کچھ بھی ہو جائے جانان کی بولتی بند نہیں ہو سکتی۔ بہن اور گھر کی یاد آتے ہی جانان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رو کیوں رہی ہو؟ داراب نے بیزاری سے پوچھا۔ گھر کی یاد آ رہی ہے؟ اتنا عزیز ہوتا تمہیں گھر تو باقی نہ وہاں سے۔ تب تک ساتھ بھی بریانی کے ڈبے لے کے آیا تھا اور داراب کی بات اسے بری لگی تھی۔ داراب ساتھ نے کچھ کہنا چاہا مگر جانان اس کی بات کاٹ کے بولنے لگی، باغی نہیں میں گھر سے۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد بولی، ہاں ایک طرح سے باغی بھی ہوں، مگر دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں۔ ایک تو مجھے میری آپی نے بولا تھا جانے کو، دوسرا میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں، تو یہ بری بات تو نہیں نا؟ اچھا تو آپ شادی شدہ بھی ہے؟ چھوڑو یہ سب، میری بہنوئی کے بارے میں بتاؤ، مجھے تمہارے قابل بھی ہے یا نہیں؟ سعد نے اس کا غصہ کام کرتے ہوئے اس سے باتوں میں لگانا چاہا۔ شایان جی آرمی میں میجر ہیں، باقی دکھتے کیسے ہیں یہ یاد نہیں، اتنا پتہ ہے مجھے کہ کیسے بھی ہوں کچھ لوگوں کی طرح ادراک نہیں ہوں گے جن کو لگتا ہے کہ ہنسنا اور بولنا بہت مہنگا ہے اور وہ دنیا کے سب سے غریب انسان ہیں۔ وہ بتا تو ساتھ کو رہی تھی مگر دیکھ داراب کو رہی تھی۔ داراب نے سارا دن جانان کو کچھ نہیں بولنے دیا، جس کی وجہ سے جانان بھی اب غصہ نکال رہی تھی۔ پہلے تو جانان نے سوچا کہ ان کے کیبن میں موجود کسی اور کے پاس چلی جائے، مگر اسے ساتھ کے پاس تحفظ محسوس ہوتا تھا، اور اگر دو عورتیں بھی راستے میں اتر جاتی تو کس منہ سے ان کے پاس واپس آتی۔ یہی سوچ کے وہ اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کیا مطلب یاد نہیں کہ تمہارا شوہر کیسا دکھتا ہے؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا۔ میں 5 سال کی تھی جب ہمارا نکاح ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے سعد بھائی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے لینے آئیں گے، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں بھولوں گی اور انتظار کروں گی۔ وہ تو آئے نہیں لینے، لیکن میں اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتی، اور یہ بات تو آپی کو بھی پتہ تھی۔ اس لیے جب بابا نے طلاق کا کہا تو آپی نے مجھے ان کے پاس بھیج دیا، لیکن اب میں ان کے پاس جاؤں گی، پھر ان سے بہت لڑوں گی، پھر وہ معافی مانگے گی، پھر ہم مل کے لاہور جائیں گے اور بابا کو بھی منا لوں گی۔ جانان بولنا شروع ہی تو بولتی چلی گئی، جبکہ داراب اس کی باتوں پر یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہوتا اگر زندگی اتنی آسان ہوتی۔ تمہارے پاپا کیوں تمہارا رشتہ ختم کرنا چاہتے تھے؟ اس دفعہ سوال داراب کی طرف سے آیا تھا۔ پتہ نہیں، جانان افسردہ ہوئی، مگر پھر اس کی نظر ساتھ کے ہاتھ میں موجود بریانی کے ڈبے پر گئی اور اس نے ایک ڈبہ لے لیا۔ باتوں میں آپ نے بریانی ٹھنڈی کر دی، مرغی کی روح پر دعائیں دے گی آپ کو۔ جانان کے ایسے کہنے پہ داراب بھی مسکرایا تھا۔ بہت معلوم کرنے سے بھی جانان کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ سلیمان صاحب فکر مند تھے، لیکن زیادہ فکر انہیں عثمان میں لگی تھی کہ اسے کیا جواب دیں گے جسے وہ ہاں کر چکے تھے۔ ایک پل کو ان کے ذہن میں خیال آیا
کہ کہیں جانان حسن کے گھر تو نہیں۔ نہیں نہیں، جانان اتنی مہادر نہیں کہ اکیلے کراچی چلی جائے۔ سلیمان صاحب نے سوچا، پھر بھی احتیاطاً انہوں نے اپنے آدمی کو کراچی حسن صاحب کے گھر بھیجنے کا سوچا۔ ان کے لیے اپنا خواب بہت اہم تھا، جس کے آڑے کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ ان کی اپنی اولاد بھی نہیں، اگر جانان شایان کے پاس بھی ہوئی تو بھی وہ اسے واپس لانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابھی وہ اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ نوکر نے عثمان ملک کی آمد کے بارے میں بتایا۔ السلام علیکم سلیمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کمرے میں داخل ہوتے عثمان ملک کی آواز سنائی دی، مگر سلیمان صاحب خاموش رہے۔ عثمان ملک ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ آپ نے رابطہ کیا نہیں، اس لیے میں نے سوچا میں خود کر لوں۔ تو پھر بتائیے آپ کس دن آؤں نکاح کے لیے؟ آپ نے ہی ہاں کی تھی، مگر اب وہ انتظار نہیں ہوتا، الیکشن بھی سر پہ ہے۔ سوچ رہے وقت گزر گیا تو سیٹ سے ہٹنا مشکل ہو جائے گا۔ سلیمان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں۔ آخر کب تک وہ یہ بات چھپاتے؟ مگر ان دونوں کی باتیں سنتے ہم نے اپنے باپ کا مقصد سن کے غصے سے وہاں آئی۔ کیسا باپ تھا وہ، اپنی ہی معصوم بیٹی کا سودا کر بیٹھا تھا۔ اب بھول جائیے ملک صاحب، آپ کو جانان کبھی نہیں ملے گی، وہ کسی اور کی ہے، اور اس کے پاس جا چکی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جائیے آپ۔ خاموش ہو جاؤ ہمنا، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سلیمان صاحب غصے سے چلائے۔ ان کی آواز سن کے فاطمہ بیگم زرش بھی وہیں آ گئی۔ جی خاموش ہو جاؤں میں، اور آپ اپنی بیٹیوں کا سودا کرتے رہے چٹاخ۔ سلیمان صاحب نے زوردار تھپڑ ہمنا کو مارا، لیکن یہ بھی ہمنا کو چپ نہ کروا سکا۔ مارے اور کر بھی کیا سکتے ہیں آپ؟ شرم آتی ہے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے؟ اور جو آپ دونوں کا مقصد ہے کبھی پورا نہیں ہوگا۔ جانان اس آدمی کو نہیں ملے گی، کیونکہ میں نے بیچ دی ہے اسے، اور اب تو وہ شایان بھائی کے پاس ہوگی۔ آپ دونوں کے گھٹیا ارادوں سے دور۔ ہامنہ نے عثمان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ فاطمہ بیگم بھی جانان کے بارے میں جاننے کے لیے بے چینی سے اس کے پیچھے چلی گئی، جبکہ عثمان ملک سلیمان صاحب کو غصے سے دیکھنے لگا۔ اگر میں اپنا خواب بھول جاؤں تو آپ بھی بھول جائیے۔ اتنا کہہ کے وہ بھی سلیمان صاحب کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا، جبکہ سلیمان صاحب کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہامنہ کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ رات کا صفحہ ختم ہونے کے بعد آخرکار وہ کراچی پہنچ ہی گئی تھی۔ وہ اسٹیشن پر سعد و ضراب کے ساتھ تھی۔ کراچی پہنچ سے زیادہ خوشی اسے سفر ختم ہونے کی تھی۔ پہلی ہی رات کو اسے ضراب کے بالکل سامنے والی برتھ پر سونا پڑا تھا، جو کہ اسے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اب ساری مشکل ختم ہو چکی تھی۔ آپ نے میری بہت مدد کی، بڑا خیال بھی رکھا، اس کے لیے تھینک یو۔ بس ایک آخری مدد کر دے، انہوں نے ضراب سے کہا، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ سعد ہر بار ضراب کی ہی مانتا ہے۔ بولو۔ ضراب کے بولنے پر جانان نے اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھما دی۔ یہ کرنل حسن صاحب کے گھر کا ایڈریس ہے۔ میں کیسے ڈھونڈوں گی اتنے بڑے شہر میں؟ آپ مجھے وہاں پہنچا دیں گے؟ جانان نے بہت امید سے ضراب کو دیکھا۔ ضراب جس کی زبان پہ انکار تھا، اس کے معصوم چہرے کی وجہ سے کہیں دب سا گیا۔ وہ اس ایڈریس کو دیکھنے لگا۔ اسٹیشن سے اس پتے پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا تھا، اور جہاں ضراب کو جانا تھا وہ جگہ بالکل مختلف سمت میں تھی۔ ضراب نے گہرا سانس لیا اور جانان کو دیکھا۔ چلو، جانان کی خوشی اس کے چہرے پر چلکنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں، جبکہ ضراب نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ دیر بعد اسے پھر سے برا لگے گا۔ اتنا تو وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ جانان زیادہ دیر اپنی رائے پر قائم نہیں رہتی۔ تقریباً 1 گھنٹہ شہر میں سفر کرنے کے بعد وہ آخرکار کرنل صاحب کے گھر پہنچی گئی۔ جانان بہت خوش تھی، وہ پریشان بھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی، اگر شایان نے اسے نہیں پہچانا تو کیا ہوگا؟ پھر خود کو خودی دلاسے دینے لگی۔ ضراب اسے سعد کے ساتھ چھوڑ کے خود فون کرنے چلا گیا۔ وہ جانان حیران تھی کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی ایسا ہے جو موبائل نہیں رکھتا۔ سعد اور وہ کرنل صاحب کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ سعد کے بیل بجانے پر ایک چوکیدار باہر آیا۔ جی، ہمیں کرنل صاحب سے ملنا ہے، یہ ان کے مہمان ہیں، لاہور سے آئے ہیں۔ سعد نے جانان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر کرنل صاحب تو گھر پر نہیں، بلکہ گھر پر کوئی بھی نہیں۔ کیا شایان بھی نہیں ہے گھر پر؟ کہاں گئے ہیں؟ جانان نے پریشان سے پوچھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی رو دے گی۔ جی مجھے تو کچھ عرصہ ہوا ہے کام کرتے ہوئے، اور کرنل صاحب جب 2 سال پہلے ریٹائر ہوئے تھے تب سے بیمار رہتے تھے، اس لیے بیگم صاحبہ انہیں لے کر آزاد کشمیر چلے گی۔ باقی زیادہ تو کچھ نہیں پتا۔ ان کے بچے بھی وہی رہتے ہیں ان کے پاس۔ شاید چوکیدار کو بھی جانان کی رونی صورت پر رحم آ گیا تھا۔ آزاد کشمیر، جانان بس اتنا ہی بول پائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کے سعد بھی پریشان ہو گیا۔
آپ کے پاس موبائل نمبر ہوگا ان کا؟ سعد نے چوکیدار سے پوچھا۔ صاحب ہم تو نوکر لوگ ہیں، کوئی کام ہو تو وہ خود فون کرتے ہیں ٹیلی فون پہ، اور اس پہ تو نمبر نہیں آتا، اور ویسے بھی جہاں وہ رہتے ہیں وہاں موبائل کے سگنل نہیں آتے، آپ مجھے وہاں کا ایڈریس بتا دیں۔ سعد نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں، مگر رفیق کو پتہ ہے، میں اسے فون کر کے پوچھتا ہوں۔ اتنا کہہ کہ وہ واپس اندر چل گیا اور سعد جنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے دلاسا دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد چوکیدار ایک پرچی پر پتہ لکھ کے لے آیا اور سعد کے ہاتھ میں تھما دیا۔ آپ کا شکریہ، اگر ان کا فون آئے تو انہیں بتائیے گا کہ جانان آئے تھے۔ جانان کے بتانے پر چوکیدار نے ہاں میں سر ہلایا اور سعد اسے لے کے وہاں سے جانے لگا۔ کچھ فاصلے پر دارا آتا ہوا نظر آیا جو جانان کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ دارا نے روتی ہوئی جانان کو دیکھ کر پوچھا تو سعد نے اسے سب بتا دیا۔ جسے سن کر دارا غصے میں آ گیا۔ جانان تم واپس لاہور چلے جاؤ۔ اس بات پر جانان نے انکار میں سر ہلایا۔ میں یہاں پر ان کا انتظار کروں گی۔ جانان نے بتانے سے زیادہ پوچھا تھا۔ جانان وہ 2 سال سے کشمیر میں رہ رہے ہیں، نہ جانے یہاں کب آئیں گے، اور تم کہاں رکو گی؟ ایسے بند گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی وہ چوکیدار ان لوگوں سے پوچھے بغیر تمہیں رہنے دے گا۔ بہتر یہ ہے واپس چلے جاؤ۔ جانان اس کی باتوں پر غور کرتی سوچنے لگی اور پھر بولی میں گھر واپس نہیں جا سکتی، بابا پھر سے طلاق کی بات کریں گے اور آپ بھی کو کتنا برا لگے گا۔ وہ تو پہلے مجھے نکما سمجھتی، میں ان کے پاس آزاد کشمیر جاؤں گی۔ اور اس بات پر داراب کا پاڑا ہائی ہو گیا۔ پاگل ہو گئی ہو، کشمیر جاؤ گی؟ جانتی ہو کتنا دور ہے یہاں سے؟ پاکستان کے ایک کونے میں کراچی ہے تو دوسرے میں کشمیر، اور تم تو کسی شہر کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں۔ عقل سے کام میں واپس چلے جاؤ۔ داراب صحیح کہہ رہا ہے۔ سعد نے بھی داراب کا ساتھ دیا، مگر جانان بھی اپنی ضد پہ قائم تھی۔ ٹھیک ہے بعد میں جاؤ، تم ہم سے توقع نہ رکھنا کہ وہاں لے کے جائیں گے، اکیلی جاؤ تم۔ داراب میں انتہائی غصے سے چلایا، جس کی وجہ سے جانان پہلے تو سہم کے ساتھ کے پیچھے چھپنے لگی، مگر پھر اپنا سارا غصہ دکھ داراب پر نکالنے لگی۔ آخر یہ اس کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ میں نے آپ سے نہیں کہا ساتھ آنے کو، آپ نے میری بہت مدد کی، اس کے لیے شکریہ، مگر آپ فکر نہ کریں، اب آپ کو تنگ نہیں کرتی، اکیلی چلی جاؤں گی میں۔ آپ بس مجھے بتا دے کہ کیا اتنے پیسے میں پہنچ جاؤں گی؟ اس نے چند ہزار کے نوٹ داراب کے آگے کر کے پوچھا، جبکہ داراب کا دل کیا کہ اس کی عقل پر اپنا سر پیٹ لے۔ ساتھ تم اسے بس اسٹیشن چھوڑا اور ٹکٹ بھی دے دینا، آپ سے یہ اپنے راستے اور ہم اپنے، جب ہماری منزلیں ہی جدا ہیں تو راستہ ایک کیوں ہو؟ داراب جانان کے پاس کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، کام کی جگہ پہ ملنا مجھے۔ اتنا کہہ کے داراب وہاں سے چلا گیا۔ ساتھ کو اس کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ چپ رہا کیونکہ داراب نے کون سا اس کی بات سن لینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جانان اکیلے کتنی دور نہیں جا سکتی، اسی لیے اسے پھر سے سمجھانے لگا، مگر جانان نہیں مان رہی تھی، اسی لیے ساتھ بھی مجبور ہو گیا۔ ساتھ جانان کو بس اسٹیشن کے کیبن میں چھوڑ کے آ گیا تھا۔ بس کی روانگی میں 2 گھنٹے تھے اور اتنی دیر جانان کو وہی انتظار کرنا تھا۔ داراب اور وہ اس وقت ایک آدمی سے ملنے جا رہے تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا داراب، وہ اتنی دور اکیلے نہیں جا سکتے۔ ساتھ نے پھر سے داراب کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ اسی کا فیصلہ تھا، آپ کرے اپنی مرضی۔ داراب وہ بہت معصوم ہے، کسی پر بھی بھروسہ کر لیتی ہے، اور پہلی ملاقات میں اسے اچھا بھی بول دیتی ہے۔ اگر کسی غلط انسان کے ہاتھ لگے تو جانتے ہو کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ ساتھ جانان کے لیے بہت پریشان تھا۔ وہ پل بھر کی مسافر ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ساتھ سفر میں بہت سے لوگ ملتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں، اس سے سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہماری منظر اور ہے اور اس کی منظر اور۔ مگر ساتھ مطمئن نہیں تھا، اس نے اپنی زندگی میں کوئی رشتہ نہیں دیکھا تھا، اور جانان کو تو اس نے دل سے بہن مانا تھا، اسی لیے اس کی حفاظت کے لیے بہت فکر مند تھا۔ کون سا فلیٹ ہے؟ داراب کی آواز نے ساتھ کو خیالوں کی دنیا سے نکالا، تو وہ داراب کو فلیٹ نمبر بتاتا اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ وہ اپنے لیے چائے بنا رہا تھا جب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ پریشان ہو گیا اور اپنی پستل اٹھا کر دروازے کی طرف جانے لگا۔ اس نے بندوق تانے دروازہ کھولا، مگر اس سے پہلے کہ اسے کچھ سمجھ آتا کسی نے اس کے ہاتھ میں موجود پستل کو ٹانگ مار کے گرایا اور ایک گونسا اس کے پیٹ میں مارا، جبکہ دوسرا آدمی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ خاموش رہیے گا تو تیرے حق میں ہی بہتر ہوگا، دارا نے اسے بولا، اور ایک چاقو اپنی پنڈلی کے پاس سے نکالا
دارا کا ساتھی اس کے ہاتھ باندھنے لگا، تب تک دارا نے دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا۔ جو تجھ سے پوچھو اس کا صاف سیدھی طرح جواب دینا، ورنہ بولنے کے لیے تجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، اور اگر مجھے میرا جواب نہ ملا تو تیری زبان بھی میرے لیے بیکار ہے۔ دارا نے چاقو کی نوک اس کی دائیں آنکھ کے پاس کی۔ بادشاہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم۔ اپنے منہ کو آزادی ملتے اس نے اتنا بولا تو دارا نے چاقو اس کی آنکھ میں گاڑ دیا، اور اس کے ساتھی نے منہ پر دوبارہ ہاتھ رکھ کے اس کی چیخ روک دی۔ دارا نے چاقو نکال کے دوسری آنکھ کے سامنے کیا، خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ ایک اور موقع دیا، بادشاہ کہاں ہے؟ اور یاد رکھنا اگلی بار تیری زبان کی ہوگی، اگر یہ میرے کام کی نہیں آئی تو کوئی مقصد نہیں اس کا۔ کوئی نہیں جانتا بادشاہ کے بارے میں دارا نے چاقو کی نوک آنکھ کے بالکل پاس کی۔ ملک کو پتہ ہے بادشاہ کا کہاں ملے گا وہ آدمی تکلیف کے مارے بے ہوش ہونے لگا تو دارا نے ایک گوسہ اس کے منہ پہ مارا۔ بول، میرا پورا آزاد کشمیر ہر بڑا آدمی جانتا، اسے کسی سے بھی پوچھ لینا، معلوم ہو جائے گا۔ دارا نے ایک خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ چاقو اس کے سینے میں گاڑ دیا اور اپنے ساتھی کو دیکھا جو اس کے جواب سے کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ جانان اسٹیشن پر 1.5 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد اب بس میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بھی پریشان تھی کہ اتنی دور اکیلے کیسے جائے گی، مگر وہ واپس بھی تو نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی منزل شایان تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ شایان سے وہ بہت محبت کرتی تھی، وہ تو محبت کا مطلب بھی ٹھیک سے نہیں سمجھتی تھی۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ شوہر ہی بیوی کا سب کچھ ہوتا ہے، لڑکی کی وفا، محبت، تمنا، سب کچھ اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ اب اس نے وعدہ بھی تو کیا تھا جو کہ شایان شاہ کبھی نہیں توڑتی۔ جانان کے ساتھ بیٹھی عورت کو کنڈکٹر نے کچھ کہا تو پہلے تو وہ بحث کرنے لگی، مگر پھر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ جانان کو کچھ سمجھ نہیں ہے کیونکہ وہ سندھی میں بات کر رہے تھے، اور جانان نے اس کے اٹھنے پر شکر کیا کیونکہ وہ عورت بڑی برکم ہونے کی وجہ سے جانان کی بھی آدھی جگہ لے رہی تھی۔ مگر پھر جانان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھ کر جانان ایک پل کو گھبرا گئی، مگر اس کے چہرے کو دیکھتے ہی خوش ہو گئی، لیکن اس کی باتیں یاد آئی تو منہ پھیرا، پھر بھلا کے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی نظر پچھلی سیٹ پر بیٹھے صاحب پر پڑی، جسے دیکھ کے وہ مسکرانے لگی۔ جانان کی اس حرکت پر دارا کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ سوچا تم اکیلی گم ہو جاؤ گی، اس لیے آگے کہ کہیں ہمیں بددعائیں نہ دے دو۔ دارا شرارت سے بولا، سعد بھائی، ان کو کہہ دے کہ میں نے نہیں کہا تھا آنے کو، اس لیے مجھ پر احسان نہ کرو، اور میں کسی کو بددعائیں نہیں دیتی کیونکہ وہ لوٹ کر دینے والے کے پاس ہی آتی ہیں، جانان نے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور دارا جس کو اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے ٹکٹ کی 4 گنا زیادہ رقم دینی پڑی تھی، اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، آخر تم نے تو کہا ہی نہیں تھا آنے کو ہو۔ نہیں، دارا اٹھنے لگا تو جانان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر پھر اپنی حرکت پر گھبرا کر چھوڑ دیا۔ دارا واپس بیٹھ کر مسکرانے لگا، سعد بھائی، ان کو کہہ دے کہ آرام سے بیٹھ جائے اور میرا مذاق نہیں ہو رہا ہے۔ جانان نے دارا کی مسکراہٹ کو دیکھا کہا تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی، جبکہ سعد نے ان کی اس لڑائی سے دور رہنا بہتر سمجھا۔ بادشاہ کو خبر مل چکی تھی کہ کراچی میں اس کا ایک اور آدمی مارا گیا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ یہ کام بھی دارا کا ہے۔ وہ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دارا کون ہے اور بادشاہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں بڑھا ہے۔ بادشاہ یہ بھی جانتا تھا کہ دارا پھر سے اس کے کسی آدمی کے پاس جائے گا، مگر کون؟ بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنے سب سے خاص آدمی کو بلایا۔ جی سردار، بہرام نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بادشاہ سے پوچھا، ملک پہ نظر رکھ، دارا کا شکار وہی ہوگا، اب پھر تو ہمیں ملک کو محتاط کرنا چاہیے۔ بہرام کی بات پر بادشاہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ نہیں، اب اپنے خاص آدمی کی وجہ سے ہی مجھے دارا کا پتہ چلے گا، ملک دارا کے لیے چارے کا کام کرے گا، سمجھ رہا ہے نا؟ بادشاہ اپنے منصوبے پر کافی خوش و مطمئن تھا۔ بہرام ہاں میں سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ رات ہو چکی تھی، سارا دن سفر میں رہنے کی وجہ سے جانان کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ ٹرین میں سونے کی سہولت تو موجود تھی، مگر بس میں بیٹھ کر جانان بہت تھک گئی تھی۔ اب وہ راستے میں موجود ہوٹل میں کھانا کھا رہی تھی جو بہت مزے کا تھا۔
چائے پینے کا موڈ ہے کسی کا؟ سعد نے پوچھا تو جانان نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ سب سے بڑا احسان کر رہا تھا یہ پوچھ کے۔ سچ میں آپ اس دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں اور تم سب سے پیاری بہن۔ سعد بھی دل سے تعریف کرتا چائے لینے جانے لگا۔ جلدی کرو، بس گزر گئی تو مشکل ہوگی، دائراب نے کہا تو سعد ہاں میں سا ہلا کے چلا گیا۔ دائراب کی نظر جانان پہ پڑی جو مزید سفر کے نا پار ہونے والی صورت بنانے لگی۔ دائراب نے سوچا تھا کہ رات کہیں رک کے آرام کریں گے مگر انہیں کشمیر جلدی پہنچنا تھا۔ میں نے تو بتایا تھا کہ کشمیر بہت دور ہے اور ابھی بہت سفر باقی ہے۔ دائراب نے جانان کی رونی صورت دیکھا اسے بتایا، میں پہنچوں گی تو شایان جی سے بہت زیادہ جھگڑا کروں گی۔ میں اتنا تھک گئی اور وہ لینے بھی نہیں آ سکے، بلکہ جھگڑا ہی کیوں تنگ بھی بہت کروں گی انہیں۔ جانان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جانان دائراب کے بلانے پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی جو بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اگر وہ شخص تمہارے قابل نہ ہوا تو اگر وہ اچھا نہ ہوا تو کیا کرو گی؟ تمہیں تو اس کے بارے میں کچھ یاد بھی نہیں۔ وہ اچھے نہیں، بہت اچھے ہوں گے۔ جانان نے مسکرا کے کہا، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ میں اچھی ہوں اور آپ کو پتہ ہے میرے آپ ہی نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے ساتھ برا نہیں ہونے دیتے، اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بہت اچھے ہوں گے اور مجھے دیکھتے ہی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ انہوں نے کتنا یاد کیا مجھے۔ میں سوچتی تھی کہ وہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے، پھر خیال آیا کہ وہ تو آرمی میں ہیں اور ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، اس لیے میں خود چلی جاتی ہوں، ان کو میری وجہ سے مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنی باتوں سے وہ سامنے بیٹھے شخص کو کسی کی قسمت پر رشک کریں اور اس آدمی کی جگہ پہ ہونے کی چاہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دائراب اتنا جانتا تھا کہ زندگی اتنی آسان نہیں جتنا جانان سوچتی ہے، لیکن وہ اس کے معصوم دل کے لیے دعا گو تھا کہ وہ اس دنیا کے اندھیروں سے دور ہے۔ وہ اندھیرے اس معصوم لڑکی کو ختم کر دیں گے۔ لو جی آ گئی آپ کی چائے۔ سعد کی آواز نے دائراب کو اس کے خیالوں سے نکالا۔ جانان بھی چائے دے کر ایسے خوش ہو گئی جیسے کوئی خزانہ ہو۔ سعد بھائی آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے کہ جانان بات مکمل کرتی سعد بولا، نہیں گڑیے مجھے نہیں پتا، بھلا تمہارے بتائے بغیر کیسے پتہ ہوگا؟ کوئی نجومی تو نہیں نا میں؟ جانان نے اس کی بات پہ منہ بھلا لیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کے سعد نے کہہ کر لگایا۔ عثمان ملک کرسی پہ بیٹھے اپنے آپ کو نشے میں غرق کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے آج تک جو چاہا تھا حاصل کیا تھا، لیکن اب جو اسے سب سے زیادہ پسند آئی تھی اسے وہ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ایسا نہیں کہ اسے جانا سے بہت محبت ہو گئی تھی، مگر اس کی خوبصورتی اور معصومیت کو اپنی ملکیت میں لینے کا جنون تھا۔ اب وہ جنون ادھورا رہ رہا تھا اور یہ سب ہمنا کی وجہ سے ہوا تھا۔ عثمان ملک نے اپنے ہاتھ میں موجود گلاس کو ہمنا تصور کر کے اتنی زور سے دبایا کہ وہ ہاتھ میں ہی ٹوٹ گیا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا لیکن اسے کوئی پرواہ نہ تھی، اس کا جنون ادھورا رہا تھا اس ہمنا کی وجہ سے جس کی اسے سزا ملنی تھی۔ یہ خیال دماغ میں آتے اس نے موبائل پکڑا اور سلمان صاحب کو کال کرنے لگا۔ بولیے عثمان صاحب، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سلمان صاحب کی آواز سن کے عثمان تلخی سے مسکرایا۔ میری ڈیل ابھی بھی قائم ہے، نکاح کے بدلے الیکشن میں جیت، لیکن اب میری مانگ جانا نہیں ہمنا ہے۔ آپ سوچ لیں اور اب تب رابطہ کرنا جب نکاح کے لیے بلانا ہو، ورنہ الیکشن میں برتہا ہارنے کے لیے تیار رہنا۔ سلمان صاحب کو بولنے کا موقع دیے بغیر اس نے کال بند کر دی۔ اب تمہیں پتہ چلے گا ہمنا بی بی کہ تم نے کس کے جنون کو للکارا ہے۔ وہ ہمنا کا ایک فرضی سا وجود بنا کر اسے سے بول رہا تھا جبکہ اس کی آنکھوں میں وحشت طاری تھی۔ جانان نے رات کا وہ سفر بہت مشکل سے گزارا تھا۔ وہ اتنا تھک گئی تھی کہ اب اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹنے والی ہو گئی تھی۔ رات 12 بجے تک تو وہ دائراب اور سعد سے باتیں کرتی تھی۔ اب جانان سے زیادہ اس کے گھر والوں کو سعد اور دائراب جان گئے تھے کہ کیسے ہمنا اپنے بابا سے بغاوت کر کے یونیورسٹی جاتی تھی، مگر جانان کو اجازت نہیں دی گئی تھی، اس لیے اس نے صرف انٹر ہی کیا تھا اور درس تو ہمیشہ سے ہی گھر پر اسپیشل ٹیچر سے پڑھتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ سوتے ہوئے بھی اس نے تھکنے کی بہت زیادہ شکایت کی تھی۔ نیند کے دوران وہ کئی بار اپنا سر ساتھ بیٹھے دائراب کے کندھے پر رکھ لیتی۔ دائراب نے 3-4 مرتبہ اس کا سر ہٹایا تھا، مگر جب جانان نے سختی سے سر اس کے کندھے پر مار کے رکھا تھا تو وہ اسے نظر انداز کرتا خود بھی سونے لگا۔ وہ تینوں صبح ہی کوٹا پہنچ گئے تھے۔ ناشتہ کرتے ہوئے دائراب نے بتایا تھا کہ جہاں انہیں تھوڑا سا کام ہے اس کے بعد وہ کشمیر جائیں گے۔ وہ جہاں سے تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ دائراب سعد اس سے بازار میں لے کر آئے تھے جہاں پر موجود چیزیں جانان کو کسی اور دنیا کی لگ رہی تھی۔
کئی بار اس نے داراب کو دکان کے پاس رکنے کا بولا، لیکن وہ اسے گھور کر چپ کروا دیتا۔ آخر کار جانان کی نظر ایک چوڑیوں کی دکان پر پڑی تو اس کا ضبط ختم ہو گیا۔ اب مجھے وہاں سے چوڑیاں لینے دے، ورنہ میں… جانان کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب داراب نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم 2 منٹ کے لیے اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی؟ داراب نے چیخ کر کہا تو جانان کا منہ بند کیا۔ داراب وہ سامنے والی بلڈنگ ہے، سعد نے اسے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے تم اس کے پاس رکو، میں وہاں ابھی جاؤں گا، داراب نے کہا تو سعد انکار میں سر ہلانے لگا۔ میں جاتا ہوں داراب، تم غصے میں بات کر کے سب برباد کر دو گے۔ داراب کو سعد کی بات درست لگی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ سعد وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ دونوں ایک گلی کے پاس کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سعد بھائی جب تک آئیں گے ہم وہاں سے چوڑیاں لا چکے ہوں گے، جانان نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا، لیکن داراب خاموشی سے کھڑا رہا تھا اور اب جانان اس سے بہت زیادہ بیزار ہو گئی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے اپنے گلے پر ہاتھ اور زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا۔ داراب پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ جانان کیا ہوا؟ داراب سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ پانی، جانان نے گلا پکڑ کے کہا تو داراب ہاں میں سر ہلاتا ساتھ والی دکان میں سے پانی لینے چلا گیا۔ داراب کے جاتے ہی جانان نے چوڑیوں کی دکان کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ ہانپتے ہوئے دکان میں پہنچے، جلدی سے چوڑیاں دکھنا شروع کر دی۔ جانان کو اپنے آپ پر فخر ہو رہا تھا، لیکن وہ جلدی واپس بھی جانا چاہتی تھی، اس لیے چوڑیاں ہاتھ میں لے کر جلدی سے اس آدمی کو 500 کا نوٹ پکڑایا اور باہر آ گئی۔ لیکن اب اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ داراب اور وہ کس گلی کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ جانان کی حالت رونے والی ہو گئی تھی۔ اسے ایک آدمی نظر آیا تو اس کے پاس چلی گئی۔ بھائی صاحب، جہاں میرے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ جانان نے اس سے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کہاں؟ اس گلی کے پاس۔ وہ آدمی ایک گلی کے پاس اشارہ کر رہا تھا، شاید جانان منمنائی تھی۔ وہ داڑھی والا نا؟ اس آدمی کے ایسا کہنے پر جانان نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل، ادھر کو گیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے ایک طرف کو اشارہ کیا تو جانان مسکراتے ہوئے ساتھ چل دی۔ داراب واپس آیا تو جانان وہاں پر نہیں تھی۔ یہ دیکھ کے بہت سے زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اچانک اس کے ذہن میں چوڑیوں کا خیال آیا تو اس نے اس دکان کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ کیا یہاں ایک لڑکی آئی تھی کالی چادر میں؟ داراب نے دکان والے سے پوچھا۔ جی ادھر کو گئی تھی، دکاندار نے اشارہ کیا تو داراب ادھر کو بھاگ گیا۔ اس سے جانان پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کئی جگہ گیا تھا پر اسے جانان کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اب اس کی پریشانی کافی بڑھ گئی تھی۔ اچانک سے ایک گلی کے پاس سے گزرتے ہوئے کسی لڑکی کی چیخ سنائی دی اور اب بھاگ کر اس گلی میں گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کے اس کا خون کھولنے لگا۔ جانان کو جب وہ آدمی ایک سنسان گلی کی طرف لے جانے لگا تو وہ ڈر گئی اور اس نے سوچا کہ وہ واپس چلی جائے۔ وہ جیسے ہی واپس جانے کے لیے موڑی تو اس آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے کیسے میری بلبل، کبھی کبھار تو تیرے جیسی کوئی ہاتھ آتی ہے، وہ جانان کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے بول رہا تھا۔ چھوڑیے مجھے۔ جانان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اچانک اس آدمی نے ہاتھ بڑھا کر جانان کی چادر کو کھینچ کر اس سے دور کیا تو جانان کی چیخ نکل گئی۔ وہ اس آدمی کو دور دھکیلنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اوہ تو کمال ہے، واہ تو کمال ہے، اس آدمی جانان کے وجود پر غلیظ سے نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اچانک سے کوئی بہت تیزی سے آیا تھا۔ اس آدمی کو جانان سے دور دھکیل کے اسے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ واہ 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 تو کمال ہے، اس آدمی نے جانان کے وجود پر غلیظ نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اچانک سے بہت تیزی سے آئے اور اس آدمی کو جانان سے دور دھکیل کے اسے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ تیری ہمت کیسے اسے چھونے کی؟ جانان گھبرا کے داراب کو دیکھ رہی تھی، پھر دیوانہ مار اس آدمی پہ مکے برسا رہا تھا۔ داراب نے اس ہاتھ کو دیکھا جس سے اس نے جانان کو چھوا تھا، پھر اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی انگلیوں کو چٹخا کر توڑ دیا۔ وہ آدمی بری طرح سے چلانے لگا۔ داراب نے اسے چھوڑ کر ایک لات اس کے پیٹ میں ماری تھی اور اب وہ زمین پر لیٹا بری طرح سے کرا رہا تھا۔ چلو، داراب اسے چھوڑ کر جانان کے پاس آیا، اس کی چادر اٹھا کر جانان کے سر پر اوڑھی۔ جانان کا ہاتھ سختی سے پکڑ کے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ جانان کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ ساتھ جو کب سے وہاں کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا انہیں آتا دیکھ کے پریشانی سے ان کی طرف بڑھا۔ داراب نے ایک جھٹکے سے جانان کو ساتھ کی طرف پھینکا اور غصے سے بولا، اب اس کی منزل سے پہلے ہم کہیں نہیں رکیں گے۔ ہم نہ بہت زیادہ پریشان تھی،
جانان کو بھی بہت دن ہو گئے تھے اور اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اب تک، تو اسے کراچی پہنچ جانا چاہیے تھا۔ حامنہ کے دل میں بہت برے برے خیالات گڑ کر رہے تھے۔ وہ وضو کر کے نوافل ادا کرنے لگی اور پھر رو رو کے جانان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگی، لیکن اپنے لیے دعا کرنا بھول ہی گئی تھی۔ ابھی اس نے نماز ختم کر کے جائے نماز طے کیا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجنے لگے۔ حامنہ بی بی، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں، اب چلیے میں آتی ہوں۔ ملازمہ کو جواب دے کر وہ جوتا پہن کے باہر نکلی۔ وہ حیران بھی تھی کہ سلیمان صاحب نے کیوں بلایا تھا اسے۔ وہ سلیمان صاحب کے کمرے میں گئی تو انہوں نے اپنا دھیان کتاب سے ہٹا کے اسے دیکھا۔ عثمان ملک اب جانان سے شادی نہیں کرنا چاہتا بلکہ تم سے کرنا چاہتا ہے، اور میں بھی یہ رشتہ طے کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں سلیمان صاحب کی پہلی بات پہ وہ ہوش ہوئی تھی، وہیں ان کی دوسری بات پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ بول دے اس شخص کو کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حامنہ اتنا کہہ کے جانے لگی تو سلیمان صاحب بولے، میں نے تم سے پوچھا نہیں، بتایا ہے کل تمہارا نکاح ہوگا۔ اگر تم نہیں مانی یا کچھ بھی الٹا سیدھا کیا تو میں زرش کا نکاح کر دوں گا اس سے۔ حامنہ حیرت سے منہ کھولے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کوئی اتنا لالچی کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ بالکل کر سکتا ہوں۔ عثمان کو زرش کی خاموشی ویسے بھی اچھی لگتی ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ نکاح نامے پر تم دستخط کرو گی یا زرش، اور ہاں، جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے جانا۔ اس کی دنیا ہلا کے سلیمان صاحب پھر سے کتاب پڑھنے لگے۔ حامنہ وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلی اور اپنے کمرے میں آ کے زاروں کے تار رونے لگی، کیونکہ وہ ہار گئی تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ اپنی 17 سال کی بہن کی زندگی وہ ایسے برباد نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ ہاں، مگر اپنی زندگی کو ہونے دے گی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص اتنا گھٹیا ہوگا کہ اس کی معصوم بے زبان بہن کے بارے میں ایسا سوچے گا۔ حامنہ کو عثمان ملک سے بے انتہا نفرت ہو رہی تھی۔